بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم respected viewers. Welcome to my YouTube channel Study with SH. الحمدللہ آج سے ہم لیکچرر ایجوکیشن سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریس کی تیاری کے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں. مکمل تیاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں چیپٹر نمبر 1 سے، جو ہے انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن. اس ویڈیو میں ہم ڈیلی ایک جو ہے وہ ٹاپک پڑھا کریں گے. آج ہم ڈیریویٹو میننگ آف ایجوکیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو ایجوکیشن کے جو ڈیریویٹو میننگ ہیں، ان ڈیریویٹو سینس دا ٹرم ایجوکیشن کنسیڈرڈ ایز ایجوکیئر اینڈ ایجوسیئر، یعنی کہ ایجوکیشن کا جو لفظ ہے وہ دو الفاظ سے نکلا ہے، مل کر بنا ہے، ایجوکیئر اینڈ ایجوسیئر. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیئر کا کیا مطلب ہے. ایجوکیئر از اے لیٹن ورڈ اینڈ اٹ مینس ٹو نرش، ٹو برنگ اپ، ٹو ریز. So, educating a child means nourishing or bringing up the child according to specific aims. کہ بچے کو نرش کیا جائے، برنگ اپ کیا جائے، اس کو ریز کیا جائے according to their aims, specific aims، جو ہمارے ایمس ہیں اس کے مطابق. نیکسٹ ہے ایجوسیئر. Eduseer is also a Latin word and it means to lead out, to draw out. So educating a child means to draw out what is hidden in the child or leading him out of darkness into light. بچے کے اندر جو کچھ چھپا ہے، جو صلاحیتیں ہیں، ان کو ابھارنا، ان کو باہر نکالنا کیا ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنے کے برابر ہے، اور اس کو ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے آنا. ابھی ہمارے سامنے ایجوکیشن کی ایک ڈیفینیشن ہے جو یونیسکو کی ڈیفینیشن ہے. ایجوکیشن مینس ایکوزیشن آف نالج، اسکل، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس. تو اس ویڈیو میں ہم نے ایجوکیشن کی جو ڈیریویٹو میننگ ہے ان کو دیکھا ہے کہ ایجوکیشن ورڈ جو ہے وہ ڈیرائیو کہاں سے ہوا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایجوکیشن کی جو ساری ڈیفینیشنز ہیں اکارڈنگ ٹو گریک فلاسفرز، اکارڈنگ ٹو یورپین فلاسفرز، اکارڈنگ ٹو مسلم فلاسفر، ویسٹرن فلاسفرز، ان کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم respected viewers. Welcome to my YouTube channel Study with SH. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ ہم نے ڈیریویٹو میننگ آف ایجوکیشن کو ڈسکس کیا تھا. چیپٹر ہم فرسٹ پڑھ رہے ہیں، انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن. تو جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا اس کے میں ہم نے ڈیریویٹو میننگ آف ایجوکیشن کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کیا ہے. ایجوکیشن کو ڈفرینٹ اسکالرز جو ہیں انہوں نے اس کو کیسے بیان کیا ہے
اس کی کیسے ڈیفینیشن کی ہے. تو جو انسان ہے دوسرے انسان سے مختلف ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنے ویوز ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو ایجوکیشن کو ڈیفائن کیا ہے مختلف اسکالرز نے، انہوں نے اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے ویوز دیے ہیں. تو اس لیکچر میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے ایجوکیشن کو کیا بتایا ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا لیکچر. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گریک اسکالرز جو ہیں وہ ایجوکیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. نمبر 1 ہے سوکریٹیز. سوکریٹیز نے کیا کہا ہے کہ ایجوکیشن از ٹو پروڈیوس اے ورچو مین. دیکھیں سوکریٹیز نے کہا، سقراط نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے، تعلیم جو ہے وہ نیک آدمی پیدا کرنے کا نام ہے. تعلیم جو ہے وہ نیک آدمی پیدا کرتی ہے، یعنی کہ جو کوئی تعلیم حاصل کرے گا اس میں نیکی کا جو عنصر ہے وہ پیدا ہو جائے گا. Bringing out of ideas of universal validity which are latent in the mind of every man. تو سوکریٹیز کے اکارڈنگ جو انسان کے آفاقی خیالات ہیں جو اس کے مائنڈ میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو باہر لانا، ان کو ابھارنے کا جو نام ہے وہ تعلیم ہے. جیسے دیکھیں بچہ ایک اسکول جاتا ہے، اس کے اندر مختلف قسم کی جو ہیں وہ صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں. تو استاد اور تعلیم کا یہ کام ہے کہ ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالنا، ان صلاحیتوں کو پالش کرنا. تو سوکریٹیز کے اکارڈنگ ایجوکیشن جو ہے وہ برنگنگ آؤٹ آف آئیڈیاز آف یونیورسل ویلیڈیٹی وچ آر لیٹنٹ ان دا مائنڈ آف ایوری مین. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پلیٹو. تو پلیٹو کہتا ہے کہ کیپیسٹی ٹو فیل پلیئر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ. دیکھیں اس نے بڑی گہری سی بات کر دی ہے کہ تعلیم ایجوکیشن کیا ہے، کہ ایک بندہ جو خوشی اور غم یا تکلیف کو رائٹ مومنٹ پہ فیل کر سکے، اس کیپیسٹی کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں. یعنی کہ اس میں اتنا شعور آ جاتا ہے کہ وہ خوشی کے وقت کو محسوس کرے کہ ہاں اس وقت پہ ہمیں پلیئر محسوس کر لیں، اور جب اس کو دکھ ملے تو اس کو فیل ہو کہ اب مجھے یہ دکھ کا ٹائم ہے، دکھ کی گھڑی ہے. تو پلیٹو نے اس پروسیس کو ایجوکیشن کا نام دیا ہے. ساتھ میں کہا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی، کہ دماغ اور جسم کی جو نشو و نما ہے وہ تعلیم ہے. ایرسٹوٹل، ارسطو کے نزدیک تعلیم کیا ہے؟ کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی، کہ ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ کی جو کریشن ہے وہ تعلیم ہے. اب صحت مند جسم تو ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے، تو اس میں صحت مند دماغ جو ہے وہ دماغ تعلیم سے ہی صحت مند ہوتا ہے، شعور آتا ہے تو تب ہی جو ایک دماغ ہے وہ انسان کا نشو و نما پاتا ہے. تو اس کی جو کریشن ہے، کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. Education is a process of training man to fulfill his aim by exercising all faculties to fullest extent as a member of society. تو نیکسٹ میں یہ کیا کہتا ہے کہ تعلیم ایک عمل ہے جو انسان کو ٹرین کرتی ہے، اس کی ٹریننگ کرتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کو
پانے کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتوں کو استعمال کریں ایز اے ممبر آف سوسائٹی، بحیثیت ایک کسی معاشرے کا ممبر یا فرد ہونے کی حیثیت سے۔ تو یہ صرف کوئی پڑھنے لکھنے کا کام نہیں ہے، کہ بس ایک کتاب ہے وہ اٹھا لی اور پڑھ لی۔ ایجوکیشن، تعلیم ہے ایک عمل، پورا ایک عمل ہے کہ انسان کو جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ اس کے لیے بھرپور محنت کرے، اپنی پوری صلاحیتیں جو ہیں وہ لگا دے بحیثیت ایک معاشرے کا فرد ہونے کے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ویسٹرن اسکالرز۔ تو جان ڈوئی کیا کہتا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف آل دوز کیپیسٹیز ان دا انڈیویژول وچ انیبل ہم ٹو کنٹرول ہز انوائرمنٹ اینڈ فلفل ہز رسپانسبلٹیز۔ دیکھیے اب جان ڈوئی نے یہاں پہ رسپانسبلٹیز کی بات بھی کر دی ہے کہ پڑھا لکھا جو انسان ہے، جو تعلیم ہے، وہ ڈیولپمنٹ آف آل دوز کیپیسٹی ان دا انڈیویژول، کہ ایک انسان میں، ایک فرد میں جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کی نشو و نما کا نام ہے تعلیم۔ اور پھر کیا ہوتا ہے وچ انیبل ہم ٹو کنٹرول ہز انوائرمنٹ اینڈ فلفل ہز رسپانسبلٹیز۔ تعلیم کے نتیجے میں جو انڈیویژول اپنی کیپیسٹیز کو ڈیولپ کرتا ہے، پھر وہ ان کو استعمال کرتا ہے، وہ صلاحیتیں، وہ کیپیسٹیز اس کو کس قابل بناتی ہیں کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے ماحول کو کنٹرول کر سکے۔ اینڈ فلفل ہز رسپانسبلٹیز، ماحول کو کنٹرول کر سکے کا مطلب کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے، اور اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں، اپنے جو فرائض ہیں ان کو پوری طرح نبھا سکے۔ Education is a social process. It is not a preparation for life, but it is life itself. تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے اور وہ زندگی کی تیاری کے لیے نہیں ہے، but is life itself. وہ بذات خود ایک زندگی ہے، تعلیم بذات خود زندگی ہے، اور اسی تعلیم کے عمل میں انسان کی پوری زندگی چھپی ہوئی ہے۔ پیسٹالوزی کے نزدیک ایجوکیشن کیا ہے؟ ایکٹیویٹی آف انٹیگریٹڈ اینڈ گریجول ڈیولپمنٹ آف انڈیویژول ایبلٹیز۔ یعنی کہ پیسٹالوزی کے نزدیک تعلیم ایک ایسی سرگرمی ہے جو مربوط اور بتدریج انٹیگریٹڈ اینڈ گریجول ڈیولپمنٹ آف انڈیویژول ایبلٹیز، کسی بھی ایک فرد کی جو صلاحیتیں ہیں اس کی مربوط اور بتدریج ڈیولپمنٹ۔ یعنی کہ دیکھیں جو انسان کے اندر کی صلاحیتیں ہیں وہ ایک دم سے ان کی نشو و نما نہیں ہو جائے گی، مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں، ایک کے بعد ایک، اور گریجول یعنی کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس کا نام تعلیم ہے۔ جیسے ہم ایک بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، پہلے وہ پلے گروپ میں جائے گا، پھر وہ نرسری میں جائے گا، پھر وہ پریپ میں جائے گا، پھر KG میں جائے گا۔ تو جیسے جیسے اس کے سٹیپ بڑھتے جاتے ہیں اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کے سامنے آتی جاتی ہیں، اور مربوط ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لنک ہے۔ روسو، پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف چائلڈ انڈیویژولی ان نیچرل انوائرمنٹ۔ دیکھیں روسو جو ہے وہ نیچرلزم کا بانی ہے، تو اس نے جو بات کی ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ پہ زور دیا گیا ہے۔ پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف چائلڈ انڈیویژولی،
اور وہ انڈیویژویلٹی پہ جو ہے وہ فوکس کرتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ خاص ہے. تعلیم نشو و نما کا عمل ہے، بچے کی نشو و نما کا انفرادی طور پہ. ان نیچرل انوائرمنٹ، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے نیچرلی، یعنی کہ نیچرلزم میں وہ یہ کیا کہتا ہے کہ بچے کو آپ آزاد چھوڑ دیں، وہ کھیل سے سیکھے گا، ماحول سے سیکھے گا، نیچرل انوائرمنٹ سے سیکھے گا، نیچرل چیزوں سے سیکھے گا. تو روسو نے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن میں ہی نیچرل انوائرمنٹ پہ فوکس کیا ہے، اور یہ اس نے کیا کہا ہے کہ یہ بچے کی نشو و نما کا عمل ہے. نیکسٹ دیکھیں ہم مسلم اسکالرس. تو مسلم اسکالر جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارا جو مذہب ہے وہ خدا کی وحدانیت اور مطلب کہ اسلامی جو کلچر ہے، مسلم اسکالرس کی ایجوکیشن کی ڈیفینیشن میں آپ کو اسلامی کلچر جو ہے وہ نمایاں نظر آئے گا. سب سے پہلے ہے غزالی. According to Ghazali, education is a process which develops obedience to God. تو دیکھیں غزالی نے پہلی بات ہی یہ کہہ دی ہے کہ ایجوکیشن از اے پروسیس، ایک ایسا عمل ہے which develops obedience to God، جو خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اوبیڈینس پیدا کرتا ہے ہمارے اندر. یعنی کہ ایک باشعور تعلیم یافتہ انسان جو ہے کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا جائے گا، اس میں شعور آتا جائے گا، اس کو خدا کی پہچان ہوتی جائے گی. نیکسٹ ہے ابن خلدون. پروسیس وچ ہیلپس ان ایکسپلورنگ دا ٹروتھ تھرو انسائٹ تھنکنگ اینڈ سبجیکشن ٹو گاڈ. کہ تعلیم ایک عمل ہے جو انسان کی مدد کرتا ہے ایکسپلورنگ دا ٹروتھ، سچ کو جاننے کے لیے، سچ کو ایکسپلور کرنے کے لیے، تھرو انسائٹ تھنکنگ اینڈ سبجیکشن ٹو گاڈ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا ہے کہ چیزوں کو دریافت کرو، کھوج لگاؤ. تو سچائی کو تلاش کرنا، سچائی کی کھوج لگانا ہی تعلیم ہے. سر سید احمد خان. ایجوکیشن از اے پروسیس آف پالشنگ capabilities of individual and equipping him with salable skills, resultantly providing the society positive and productive citizen. سر سید احمد خان اب کیا کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی فرد کی صلاحیتوں کو پالش کرتا ہے، ان کو نکھارتا ہے. اینڈ ایکوپنگ ہم وتھ سیلیبل اسکلز، اور اس کو قابل فروخت ہنر دیتا ہے. ریزلٹنٹلی پرووائڈنگ دا سوسائٹی پازیٹیو اینڈ پروڈکٹیو سٹیزن، جو اس کو مثبت سوسائٹی کا ممبر بناتا ہے اور پروڈکٹیو سٹیزن اور کرامت شہری بناتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکتا ہے. تو دیکھیں اس میں 3-4 باتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں کہ ایک تو ایجوکیشن جو ہے ایسا عمل ہے جو کیپیبلٹیز کو پالش کرتا ہے، جو کسی کی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے. اور ساتھ دوسری بات کیا ہے، ایکوپنگ ہم ود سیلیبل اسکلز، اور اس کو قابل فروخت ہنر دیتا ہے. یہ دیکھیں ایک سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ جو تعلیم حاصل کریں، جو بھی آپ ہنر حاصل کریں، ایٹ لیسٹ آپ اس سے اپنی روزی کما سکیں. تو وہ کیا رزلٹ کیا دیتا ہے، سوسائٹی کو ایک پازیٹیو ممبر دیتا ہے. ٹھیک ہے، پازیٹیو ممبر ہے. جب اس کی صلاحیتیں نکھر جائیں گی، جب اس کی سوچ مثبت ہو جائے گی، تو وہ ایک پازیٹیو تھنکر بن جائے گا. اینڈ پروڈکٹیو سٹیزن،
اور جب اس کے بعد سیلیبل اسکلز ہوں گے اس کے پاس، قابل فروخت ہنر ہوگا، اس کے پاس روزگار ہوگا، وہ اپنی روزی روٹی خود کما سکے گا، تو وہ اس ذریعے سے پروڈکٹیو سٹیزن بن جائے گا، اپنے معاشرے کو کچھ دینے والا بنے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ معاشرے کے لیے بوجھ بن جائے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پسند آئے گا، اس سے کچھ آپ حاصل کریں گے. میری ایک چھوٹی سی یہ کاوش ہے. تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Respected viewers, welcome to my YouTube channel Study with SH. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن، اور آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے ٹائپس آف ایجوکیشن. پچھلے لیکچر میں ہم نے ایجوکیشن کی ڈیفینیشنز کو ڈسکس کیا تھا، ڈفرینٹ اسکالرس کے ویوز کو ڈسکس کیا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت سے مختلف اسکالرس کی نظروں میں کیا ہے. ہر اسکالر کا ایک اپنا اپنا نظریہ تھا، اپنا اپنا ویو تھا، اور ہر اسکالر کی جو ڈیفینیشن تھی وہ دوسرے سے ڈفرینٹ تھی. تو اس لیکچر میں ہم ٹائپس آف ایجوکیشن پڑھیں گے کہ ایجوکیشن کی کون کون سی ٹائپس ہیں. تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم آج کا لیکچر. ہاں جی، تو ہم نے آج ٹائپس آف ایجوکیشن پڑھنا ہے. دیر آر 3 ٹائپس آف ایجوکیشن. نمبر 1 فارمل ایجوکیشن، جس کو ہم رسمی تعلیم بھی کہتے ہیں. نمبر 2 انفارمل ایجوکیشن، غیر رسمی تعلیم. اور نمبر 3 ہے نان فارمل ایجوکیشن، نیم رسمی تعلیم. تو ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کریں گے اور ان کے کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کریں گے، ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس فارمل ایجوکیشن. Education which involves supervision, instructions, set plans, definite aims and principles. کہ وہ ایجوکیشن جس میں کہ سپرویژن ہوتی ہے، اس میں انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، پلان سیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے مخصوص ایمز ہوتے ہیں اور پرنسپلز ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں فارمل ایجوکیشن. ہم اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں
وہ فارمل یا رسمی تعلیم ہوتی ہے. ہاں جی، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1 ہے پلان اینڈ انسٹیٹیوشن بیسڈ. تو جو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ پلانڈ ہوتی ہے، اس کی پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی ہوتی ہے، اور یہ انسٹیٹیوشن بیسڈ ہوتی ہے، یعنی کہ کسی بھی ادارے سے حاصل کی جاتی ہے. کوئی کالج سے حاصل کرتا ہے، کوئی یونیورسٹی سے کرتا ہے، کوئی بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ پلانڈ ہوتی ہے. اس کی پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے کہ اس کا اتنا وقت ہوگا، اس میں اتنے سبجیکٹس پڑھے جائیں گے، اس کی یہ ٹائمنگ ہوگی، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. ٹھیک ہے. ڈیفائن آبجیکٹیوز اینڈ کریکولم. تو جو رسمی تعلیم ہے، فارمل ایجوکیشن ہے، اس کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، پلانڈ ہوتے ہیں، پہلے سے طے شدہ تعلیمی مقاصد کے مطابق ہوتی ہے. اس کے آبجیکٹیوز کو پہلے سے ڈیفائن کیا گیا ہوتا ہے، اور اس کا جو کریکولم ہے وہ بھی پہلے سے ڈیفائنڈ ہوتا ہے، طے شدہ ہوتا ہے. اس کے جو بھی آپ اسکول میں پڑھتے ہیں بچے، یونیورسٹی میں، کالج میں، تو جو بھی وہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں، ہر سبجیکٹ کے ہر چیپٹر میں اس کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ دیے گئے ہوتے ہیں، پہلے سے وہ طے شدہ ہوتے ہیں. اور جو نصاب ہوتا ہے وہ طے شدہ نصاب کو پڑھانے کے لیے باقاعدہ کلاس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس کو کلاس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے ٹیچرز ہائر کیے جاتے ہیں، اس کے لیے کلاس روم سیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے آبجیکٹیوز پہلے سے ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. پرووائڈیڈ فل ٹائم، یعنی کہ اس کا پورا وقت ہوتا ہے، طے شدہ وقت ہوتا ہے. کوئی بھی ڈگری ہے، رسمی تعلیم جو حاصل کی جاتی ہے، اس میں کوئی بھی ڈگری ہے، اس کو پہلے سے ٹائم مینشن کیا جاتا ہے کہ یہ 2 سال کے ہیں، 4 سال کا ہے، 5 سال کی ڈگری ہے، اور اس طرح سے اس کا وقت مقرر ہوتا ہے. یہ تو نیکسٹ جو خصوصیت ہے فارمل ایجوکیشن کی، وہ ہے ریجڈ رولز فار انٹری اینڈ ایگزٹ. یعنی کہ کسی بھی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ریجڈ رولز ہوتے ہیں، اسپیسیفک رولز ہوتے ہیں، ان کو فالو کیا جاتا ہے. سیشن کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، سیشن اینڈ ہوتا ہے، اس ٹائم پہ سیشن شروع ہوگا، اس ٹائم پہ اینڈ ہوگا. اس میں رولز ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. داخلہ لینے وقت کے بھی مقررہ رولز ہوتے ہیں، اور اس کے انسٹیٹیوشن چھوڑنے کے بھی رولز ہوتے ہیں. فارمل اسیسمنٹ نیکسٹ ہے. فارمل اسیسمنٹ جو رسمی تعلیم ہوتی ہے، فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، اس میں فارمل اسیسمنٹ کی جاتی ہے. سالانہ امتحان کا انعقاد ہوتا ہے. اسیسمنٹ کے لیے دن مقرر کیے جاتے ہیں، اس کی تیاری کی جاتی ہے، ڈیٹ شیٹ جاری کی جاتی ہے، اس کا ایک سیٹ اپ بنایا جاتا ہے، پھر ایگزامس ہوتے ہیں. اور جو اگلی خصوصیت ہے، اگلا کریکٹرسٹک ہے، وہ ہے ایوارڈ آف ڈگری. تو جو رسمی تعلیم ہے اس کے آبجیکٹیوز بنائے گئے، کریکولم بنایا گیا، ٹائم مینشن کیا گیا، فارمل اسیسمنٹ ہو گئی. تو اینڈ جب ہوتا ہے تو اس میں ایوارڈ آف ڈگری، یعنی کہ تعلیمی عمل مکمل ہونے پر ڈگری یا ڈپلومہ دیا جاتا ہے. ہاں جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس انفارمل ایجوکیشن. Process of education where a person acquire knowledge, skills, values and habits without any organization. تو وہ تعلیم کا عمل جہاں ایک بندہ وداؤٹ اینی آرگنائزیشن، بغیر کسی انسٹیٹیوٹ کے نالج، اسکلز، ویلیوز اور ہیبٹس کو سیکھتا ہے، وہ انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. when we learn unconsciously or in natural setting، لاشعوری طور پہ جب کوئی بندہ کچھ سیکھتا ہے نیچرل سیٹنگ میں، تو اس کو ہم انفارمل ایجوکیشن کہتے ہیں. مثلاً فیملی سے سیکھتا ہے، سوسائٹی سے سیکھتا ہے، میڈیا سے سیکھتا ہے، چلتے پھرتے موبائل اٹھایا ہوا ہے، موبائل سے کوئی انفارمیشن لے لی، ٹی وی چل رہا ہے گھر میں، اس پہ کوئی بات سن لی، فیملی والے آپس میں بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہے ہیں، وہاں سے جو انفارمیشن ملے گی،
آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، دوستوں میں، گلی محلے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہاں سے جو آپ کو انفارمیشن ملے گی وہ انفارمل ایجوکیشن ہوگی۔ تو انفارمل ایجوکیشن کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، سب سے پہلے ہے لائف لانگ۔ لائف لانگ یعنی کہ یہ تا حیات چلنے والی ایجوکیشن ہے۔ ہم جتنی زندگی جئیں گے تب تک جو ہمیں انفارمیشن ملتی رہے گی، جو کچھ نالج ہمیں ملتا رہے گا، وہ لائف لانگ ہوگا۔ کریڈل ٹو گریو، یہ وہ علم ہے جو ہمیں ماں کی گود سے گور تک حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ناٹ انسٹیٹیوشن بیسڈ، یعنی کہ یہ کسی انسٹیٹیوٹ سے حاصل نہیں کیا جاتا، جگہ یا ادارہ اس کے لیے مقرر نہیں ہوتا، اور یہ کسی بھی وقت آپ حاصل کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی بھی اچھی بات ملتی ہے تو اس کو جب پک کر لیتے ہیں تو وہ یہ تعلیم ہوتی ہے۔ ان پلانڈ اینڈ انسٹرکچرڈ، ان پلانڈ ہوتی ہے، اس کے لیے پہلے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جاتی، کوئی اسٹرکچر تیار نہیں کیا جاتا کہ فلاں ٹائم پہ یہ حاصل کی جائے گی، فلاں وقت پہ حاصل کی جائے گی، فلاں جگہ پہ حاصل کی جائے گی، یہ کہیں بھی کسی بھی وقت حاصل کی جاتی ہے۔ سیلف ڈائریکٹڈ ہے، اپنی ولنگنیس ہے، جب آپ چاہیں کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے، کوئی نہ کوئی نالج آپ گین کر سکتے ہیں۔ نو فکسڈ کریکولم، اس کے لیے کوئی کریکولم جو ہے وہ فکس نہیں ہوتا، اس کی کوئی پہلے سے طے شدہ مقاصد نہیں ہوتے، اس کا کوئی ایویلویشن نہیں ہوتی، کوئی اسیسمنٹ نہیں ہوتی، کوئی میتھڈالوجی نہیں لگائی جاتی، تو اس کے لیے کوئی کریکولم فکس نہیں ہے۔ نو ٹائم ٹیبل، اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں کیا جاتا، کسی کلاس کا انعقاد نہیں کیا جاتا، کوئی ٹیچنگ پلان نہیں کیا جاتا، سیٹ اپ نہیں بنایا جاتا۔ تو یہ وہ ایجوکیشن ہے جو آپ کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی دوست سے، فیملی ممبر سے، والدین سے، کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس نان فارمل ایجوکیشن، ایجوکیشن وچ از گیون اور گاٹ تھرو کورسپونڈنس، یعنی کہ وہ ایجوکیشن جو آپ خط و کتابت سے حاصل کرتے ہیں، کورسپونڈنس سے حاصل کرتے ہیں، اس کو ہم نان فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ تو اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ کورسز ہیں، ورک شاپس ہیں، وایا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ تو جو ڈسٹینس لرننگ ہوتی ہے اس کو ہم نان فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ تو نان فارمل ایجوکیشن نیم رسمی تعلیم کے جو خصوصیات ہیں وہ ہیں امیڈیٹ آبجیکٹس اینڈ کریکولم۔ کریکولم ہوتا ہے، اس کے آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ امیڈیٹ ہوتے ہیں۔ فارمل ایجوکیشن کی طرح وہ پلانڈ نہیں ہوتے۔ پلانڈ بٹ فلیکسیبل رولز، اس کے رولز ہوتے ہیں لیکن وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں، ان میں فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے۔ ڈسٹینس بیسڈ ہے، آپ دور بیٹھ کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے وہ اسٹوڈنٹس گھر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بکس جو ہیں وہ گھر آ جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے خط و کتابت کے ذریعے یا آن لائن جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ فار اڈلٹ لرننگ، یہ زیادہ تر جو ہے وہ تعلیم بالغاں اس میں شامل ہوتے ہیں، مثلا وہ لوگ جن کی تعلیم کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہے اور وہ کسی بھی فارمل ادارے سے تعلیم مکمل نہیں کر پائے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنی جاب کو جاری رکھتے ہوئے تعلیمی عمل کو ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے۔ نو ایج لمٹ، اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے کہ فلاں عمر کا بچہ فلاں کلاس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، اتنی عمر ہو جائے تو وہ اس کلاس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا، تو ایسی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں۔ اس میں کسی بھی عمر کا جو بندہ ہے، کسی پرسن کی کوئی بھی عمر ہوگی تو وہ کسی بھی ڈگری میں، کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ فلیکسیبل رولز فار انٹری اینڈ ایگزٹ، تو اس کے جو رولز ہیں وہ فلیکسیبل ہیں، آپ انٹری کے بھی اور ایگزٹ کے بھی۔ انہینس دا اسکل آف لرنرز، یہ جو ایجوکیشن ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لرنرز ہیں ان کے اسکلز کو
انہینس کیا جائے اور ان کی جو ایبلٹیز ہیں ان کو ابھارا جائے آؤٹ سائڈ دا فارمل ایجوکیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود ایس ایچ. رسپیکٹڈ ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم چیپٹر نمبر 1 پڑھ رہے ہیں، انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن. اور پچھلے لیکچر میں ہم نے ایجوکیشن کی جو ہیں وہ ٹائپس پڑھی تھیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف ایجوکیشن، جس میں فارمل، انفارمل اور نان فارمل کو ہم نے بڑا ڈپلی اور ان کے کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کیا تھا. تو جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے فنکشنز آف ایجوکیشن. تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم آج کا ٹاپک. فنکشنز آف ایجوکیشن کو ہم جو ہیں وہ آرام سے اور ڈیپلی پڑھتے ہیں. ہاں جی، فنکشنز آف ایجوکیشن آج ہم پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم جو ہیں اس کے بہت سے فنکشنز ہیں. تعلیم کے فنکشنز کو تو ڈسکس کرنا جو ہے وہ ایک نامکمل سی بات ہے، ناممکن سی بات ہے. ہم اس کے اتنے زیادہ فنکشنز ہیں کہ سب کو ڈسکس نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ کچھ جو ہیں وہ امپورٹنٹ فنکشنز ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ٹو امپارٹ نالج، یعنی کہ ہمیں کسی بھی کوئی بھی جو معلومات ہے وہ کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے، تعلیم سے حاصل ہوتی ہے. ہم کسی بھی چیز کو جانتے ہیں، جانکاری جو ہوتی ہے وہ ہمیں تعلیم سے ہی حاصل ہوتی ہے. ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو تبھی ہم اس کے بارے میں جان سکیں گے. نیکسٹ ہے ٹو لرن اسکلز اینڈ ہیلپ اس ٹو ارن بریڈ اینڈ بٹر اور ارننگ. تو تعلیم کا جو دوسرا فنکشن ہے وہ ہے ٹو لرن اسکلز. ہمیں اسکلز، مہارتیں سکھاتی ہے، اور ان مہارتوں کا کیا کام ہوتا ہے، اینڈ ہیلپ اس ٹو ارن بریڈ اینڈ بٹر اور ارننگ. تو وہ جو مہارتیں ہیں جو ہم تعلیم کی وجہ سے سیکھتے ہیں ان سے ہم اپنی بریڈ اینڈ بٹر یعنی کہ روزی روٹی کماتے ہیں، اور یا اپنی ارننگ جو ہماری ہوتی ہے ہم وہ تعلیم کی مدد سے حاصل کرتے ہیں. ایجوکیشن ہیلپس ان نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ نیشنل انٹیگریشن. تعلیم قومی ترقی اور قومی یکجہتی میں مدد کرتی ہے. تو قومی ترقی میں کیسے مدد کرتی ہے کہ اگر سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، وہ اپنے طور پہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کریں گے، مثبت کام کریں گے، تو نیشنل ڈیولپمنٹ ہوگی، قومی ترقی ہوگی، اور نیشنل انٹیگریشن یعنی کہ قومی یکجہتی کا جو عنصر ہے وہ ان میں پیدا ہوگا. انکلکیٹ مورل ویلیوز امنگ انڈیویژول. تو جو ایجوکیشن ہے وہ کسی بھی فرد میں انفرادی طور پہ کیا انکلکیٹ کرتی ہے، مورل ویلیوز.
ان میں اخلاقی جو روایات ہیں، اخلاقی جو اقدار ہیں وہ ان میں انکلکیٹ کرتی ہے، اور کون کون سی، کہ جھوٹ نہ بولنا، لالچ نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، اس قسم کی جو اخلاقی قدریں ہیں وہ ہمیں تعلیم سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ انہینس دا سوشل اسکلز اور ہیلپ ان سوشلائزیشن۔ تو اب کیا کرتی ہے تعلیم کہ اب کسی کی سوشل اسکلز کو انہینس کرتی ہے، اس کی جو معاشرتی مہارتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گریٹنگس جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں، اپنے معاشرے میں کیسے ہم نے بیہیو کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، گلی محلے میں، اور اپنے جو ہم سائے ہیں یا ہم جس ایک ملک میں رہتے ہیں، ہمارے جو قومی بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے، یہ جو سوشل سکلز ہیں، جو سوشلائزیشن ہے، وہ ہمیں تعلیم سکھاتی ہے۔ ہاں جی، نیکسٹ ہے ٹرانسمیشن آف کلچر۔ جو تعلیم ہے وہ کلچر کو ٹرانسمٹ کرتی ہے۔ کیا ہے، اب جیسے کہ ہم کلچر کو ٹرانسمٹ کرنے کا کام جو ہے وہ تعلیم کا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، تو ہماری جو تعلیم ہے اسی سے ہم کو ہماری روایات کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، ہمارے کلچر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو ہماری جو اسلامی اقدار ہیں، ہمارا جو اسلامک کلچر ہے، کلچر میں دیکھیں ہماری عیدیں آ جاتی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی، اور ایسے جو ہمارے سارے اسلامی مواقع ہیں، ان کے بارے میں جو تعلیم ہے، ان کے بارے میں جو معلومات ہے، وہ ہمیں تعلیم سے ہی ملتی ہے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو ان کا جو مذہب ہوتا ہے، ان کو کیا کچھ سکھاتا ہے، ان کے کلچر میں کیا باتیں ہیں، وہ ان کی تعلیم بتاتی ہے۔ تو ہم ایز اے مسلم، اس لیے میں بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم جو ہیں وہ اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، تو ہمیں ہماری تعلیم جو ہے وہ ہمارے کلچر کے بارے میں، اسلامک کلچر کے بارے میں بتاتی ہے۔ سوشل ریفارمز اور فائٹنگ اگینسٹ اسٹیریوٹائپ۔ تو جو تعلیم ہے وہ سماجی اصلاحات یا دقیانوسی تصورات کے خلاف جنگ کرتی ہے، یعنی کہ ہماری جو دقیانوسی تصورات ہیں، بلی، کالی بلی آگے سے گزر گئی تو یہ ہو گیا، مطلب اس قسم کی جو ہماری اسٹیریوٹائپس ہیں، ان کے خلاف جنگ کرتی ہے، ہمارے جو ہے وہ ہمیں شعور دیتی ہے، اور جو چیز ایگزسٹ کر رہی ہے اسی کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں۔ جو تصورات ہیں، دقیانوسی تصورات، جو کچھ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ان کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہیلپس ان سیلف ریئلائزیشن آف انڈیویژول۔ تو کیا کرتی ہے کہ کسی بھی فرد کو اس کی زندگی کا مقصد بتاتی ہے۔ تو یہ تو جو تعلیم کا ہے، یہ بالکل فرسٹ فنکشن ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہمیں تعلیم بتاتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں جو ہے وہ ہر جگہ جگہ ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ تفکر و تدبر کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تو تم غور و فکر کرو۔ تو سیلف ریئلائزیشن، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی زندگی کو پہچاننا، دنیا کو پہچاننا، خدا کی ذات کو پہچاننا، ایجوکیشن کا یہ کیا ہے، فنکشن ہے۔ ایجوکیشن ہیلپس ٹو میک سویلائزڈ سوسائٹی اینڈ کنٹری۔ تو ایجوکیشن کا اور کیا ہے کہ ایجوکیشن، ہماری تعلیم ہمیں مدد دیتی ہے سویلائزڈ سوسائٹی، ہماری سوسائٹی کو سویلائزڈ کرنے میں، اور ہمارے کنٹری کو، ملک کو، پورے ملک کو سویلائزڈ کرنے میں۔ تو جب ایک انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، اس میں وہ سویلائزڈ مینر جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ جب ایک فرد سویلائزڈ ہوگا تو اس سے پورا گھرانہ جو ہے، تعلیم کا اس پہ اثر ہوگا، پورا گھرانہ سویلائزڈ ہوگا، اور پھر اس سے پورا معاشرہ، اور پھر پورے معاشرے سے ہمارا جو پورا ملک ہے وہ سویلائزڈ مینرز اختیار کرے گا۔ فائٹ اگینسٹ انجسٹس۔ تو تعلیم کا کام ہے انجسٹس، ناانصافی کے خلاف لڑائی کرنا۔
جیسے کہ ایک پڑھے لکھے آدمی کا کام ہے کہ اگر وہ کوئی ناانصافی ہوتے دیکھتا ہے تو وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اگر وہ ناانصافی کو دیکھ کے چپ رہے گا تو اس کی تعلیم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایجوکیشن از دا ہارمونیس ڈیولپمنٹ آف انڈیویژولز پرسنالٹی. تو جو تعلیم ہے وہ کسی بھی انڈیویژول کی ہارمونیس ڈیولپمنٹ یعنی کہ مکمل طور پر ڈیولپمنٹ کا نام ہے. اس مکمل جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں کیا کیا آتا ہے؟ فزیکل ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے، اسپرچول ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے، کریکٹر ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے اور سوشل ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے. تعلیم ہی انسان کو جو ہے وہ فزیکل ڈیولپمنٹ دیتی ہے، مینٹلی اس کو پریپیئر کرتی ہے، اس کے دماغ کو تر و تازہ کرتی ہے. اسپرچول روحانیت، تعلیم حاصل کرنے سے جو ہے وہ انسان میں روحانیت آ جاتی ہے. کریکٹر بلڈنگ یا کریکٹر ڈیولپمنٹ، تو یہ تو تعلیم کا جو ہے وہ بہت مین فنکشن ہے کہ تعلیم ہی انسان کے کردار کو بناتی ہے. اور سوشل ڈیولپمنٹ ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ سوشلائزیشن میں مدد کرتی ہے. تو کیا ہے، ہم اس کو سم اپ ایسے کر سکتے ہیں کہ تعلیم کسی بھی فرد کو اپنی زندگی میں سکسیزفل بناتی ہے، اس کی ہارمونیس ڈیولپمنٹ کر کے مکمل طور پر اس کی نشو و نما ہوتی ہے، تو اس نشو و نما سے وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں. ڈیولپمنٹ آف سوشل ڈپینڈنس، تعلیم کا ایک اور فنکشن بھی ہے کہ ڈیولپمنٹ آف سوشل ڈپینڈنس. تعلیم جو ہے وہ انسان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بناتی ہے. اپنے معاشرے میں وہ جو ہے ڈپینڈ نہیں کرتا، انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور اپنے معاشرے پر بوجھ بننے سے اس کو بچا لیتی ہے تعلیم. ایجوکیشن از دا ایڈجسٹمنٹ ود دا انوائرمنٹ. تعلیم انسان کو ماحول کے مطابق رہنے یا ایڈجسٹ کرنے کے قابل بناتی ہے، ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کو ایکسیپٹ کرنے، تبدیلیوں کے بارے میں شعور پیدا کرنے کے قابل بناتی ہے. یعنی کہ جو جہاں پہ انسان رہ رہا ہے کبھی ماحول چینج بھی ہو جاتا ہے، تو وہ جو ایڈجسٹمنٹ کا نام ہے نا، وہ تعلیم ہی اس کو دیتی ہے کہ تعلیم اس کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اس ماحول میں کیسے ایڈجسٹ ہونا ہے. اور یہ تعلیم اس کو یہ نہیں کہتی کہ آپ کا ماحول چینج ہو گیا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، اس کو ایکسیپٹ کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دیتی ہے اور زندگی کو متحرک بناتی ہے. تعلیم زندگی کو جمود کی طرف نہیں لے کے آتی. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، فنکشنز آف ایجوکیشن. امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. سو اسٹے کنیکٹڈ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود ایس ایچ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے زندگی کے جو لمحات ہیں وہ اچھے گزر رہے ہوں گے. عید آپ کی بہت اچھی گزری ہوگی. ہماری ویڈیوز میں تھوڑا پاز آ گیا تھا رمضان المبارک کی مصروفیات کی وجہ سے اور عید کے دنوں کی وجہ سے. تو اب ہم واپس اپنے کام پہ آ گئے ہیں. ابھی ہم نے جو اپنا چیپٹر شروع کیا ہوا تھا، چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایلیمنٹس آف ایجوکیشن ہے، یعنی کہ تعلیم کے وہ عناصر جن پہ ایک تعلیمی عمل جو ہے وہ انحصار کرتا ہے. ان ایلیمنٹس میں سے ایک بھی کوئی ایلیمنٹ نہ ہو تو جو تعلیمی عمل ہوتا ہے وہ نامکمل ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹس آف ایجوکیشن کون کون سے ہیں. اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ جو ساری ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ جائیں. تو شروع کرتے ہیں ہم ایلیمنٹس آف ایجوکیشن. آج ہم نے ایلیمنٹس آف ایجوکیشن کو ڈسکس کرنا ہے. دیر آر 4 ایلیمنٹس آف ایجوکیشن. نمبر 1 ایمز، کریکولم، پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن. تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں، وہ عناصر ہیں کہ جن کے اوپر ایک تعلیمی عمل منحصر ہوتا ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک بھی چیز مسنگ ہو تو جو تعلیمی عمل ہوتا ہے وہ نامکمل ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ایمز. تو دیکھتے ہیں کہ ایز اے ایلیمنٹ ایمز ہمارے پاس کیا اس میں ڈسکس کرنے کے لیے ہے.
Every individual is born with talents. The aim of education is the development of these talents and potentialities. تو جو ہر بندہ ہے، ایوری انڈیویژول، کچھ ٹیلنٹ، کچھ ہڈن ٹیلنٹس ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ظاہر ہوئے وہ ٹیلنٹس ہوتے ہیں، ان کی کچھ پوٹینشیلٹیز ہوتی ہیں. ہر جو انسان ہے وہ اپنے اندر بہت سی خصوصیات لے کے پیدا ہوتا ہے. تو جو ایجوکیشن کا ایم ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ان خصوصیات، ان ٹیلنٹس اور پوٹینشیلٹیز کی ڈیولپمنٹ کرنا ہے، ان کو باہر لے کے آنا ہے. کیونکہ تعلیم کا جو نام ہے وہ نرشمنٹ ہے، ٹو نرش، ٹو لیڈ آؤٹ، کہ وہ جو صلاحیتیں ہیں انسان کی چھپی ہوئی ان کو باہر لے کے آنا. دا ایم آف ایجوکیشن از دا انٹلیکچوئل، سوشل، فزیکل، اسپرچول، ایتھیکل اینڈ ایستھیٹیکل ڈیولپمنٹ آف مین. تو تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ انسان کی جو فکری صلاحیتیں ہیں، معاشرتی صلاحیتیں ہیں، اسپرچول جو روحانی اس کی صلاحیتیں ہیں، ایتھیکل اینڈ ایستھیٹیکل یعنی کہ تخلیقی اور جو اس کی ایستھیٹک سینس ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی نشو و نما کرنا. ان ساری جو صلاحیتیں ہیں ان کو ابھارنا، ان کو باہر لے کے آنا، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں خود کو ڈھال سکے اور اپنی جو ہے وہ ہر طرح سے نشو و نما کر سکے. نیکسٹ ہے کریکولم. تو جو تعلیمی عمل کا ایک عناصر ہے ایمز، ٹھیک ہے. تو ہم وہ ایمز جو ہیں حاصل کیسے کرتے ہیں؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک ہمارا عناصر ہے، ایم ہے، تو ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک راہ عمل بھی تو اختیار کیا جاتا ہے نا. اس راہ پہ چل کے کوئی راستہ ہوتا ہے جس پہ چل کے ہم اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں. تو جو کریکولم ہے وہ جو ہے ایک راہ ہے، ہم اس پہ چل کے اپنی تعلیمی مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں. دا ایم آف ایجوکیشن آر اچیو تھرو کریکولم. اٹ انکلیوڈس کریکولر اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز. تو یہ جو کریکولم ہے اس میں کریکولر یعنی کہ جو ہمارا سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے وہ، اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز یعنی کہ ہم نصابی سرگرمیاں بھی شامل ہوتی ہیں. فار دا انٹلیکچوئل، فزیکل، اسپرچول، سوشل، ایتھیکل اینڈ ایستھیٹیکل ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ. کہ بچے کی جسمانی، ذہنی، فکری، روحانی، اخلاقی، معاشرتی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کریکولر اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ کریکولم ہوتا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی ساری نشو و نما کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے پیڈاگوجی. تو پیڈاگوجی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچنگ میتھڈس. اب ایمز بھی ہمارے پاس آ گئے کہ ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے، ہماری سوشل، اسپرچول، انٹلیکچوئل، یہ ساری جو ہے نا نشو و نما ہمارا ایم ہے. اور اس ایم کو ہم ان مقاصد کو ہم حاصل کرتے ہیں کریکولم کے ذریعے. تو اب وہ جو کریکولم ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم ٹیچنگ میتھڈس استعمال کرتے ہیں. پیڈاگوجی از کنسرن وتھ ٹیچنگ میتھڈس. ان آرڈر ٹو پریزنٹ دا کانٹینٹس ٹو دا لرنر ڈفرینٹ میتھڈز آر ریکوائرڈ. کہ اب جو ہمارا سبجیکٹ میٹر ہے، ہمارا جو کانٹینٹ ہے، ہمارا جو کریکولم ہے، اس کو لرنرز کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ میتھ کو کیسے پڑھایا جائے، سائنس کو کیسے پڑھایا جائے، انگلش کو کیسے پڑھایا جائے. ڈفرینٹ سبجیکٹ کو پڑھانے کے ڈفرینٹ میتھڈس ہوتے ہیں. تو وہ جو ہمارا کنٹینٹ ہے اس کو لرنر کے سامنے یعنی کہ بچے کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے جو میتھڈز ہیں وہ ٹیچنگ میتھڈز ہیں، پیڈاگوجی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. دیر آر ورائٹی آف میتھڈز لائک لیکچر میتھڈ، پرابلم سالونگ میتھڈ، ڈیمانسٹریشن میتھڈ، ہیورسٹک میتھڈ، پروجیکٹ میتھڈ اینڈ ایکٹیویٹی میتھڈ، ڈرل میتھڈ. یہ سارے جو ہمارے میتھڈز ہیں وہ کنٹینٹ کو پریزنٹ کرنے کے طریقے ہیں.
یہ اب اس کانٹینٹ پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح کا کانٹینٹ ہے. اگر ہم لارج اسکیل پہ پڑھا رہے ہیں, بڑی کلاس کو پڑھا رہے ہیں, تو وہ کیا ہوگا کہ لیکچر میتھڈ یوز کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ مطلب ایکٹیو, اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیسیو ہوں گے, یہ پیسیو میتھڈ ہے. اسٹوڈنٹ پیسیو ہوں گے اور جو پریزنٹر ہوگا وہ ایکٹیو ہوگا. پرابلم سالونگ میتھڈس, ڈیمانسٹریشن میتھڈ, ہیورسٹک میتھڈ, پروجیکٹ میتھڈ, یہ ایسے میتھڈ ہیں ایکٹیویٹی بیسڈ جو ہوتے ہیں, ان میں جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو یہ کانٹینٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کون سا میتھڈ چوز کرنا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایویلویشن. تو جب ہم سب کچھ کر لیں گے, ہمیں مقاصد سیٹ ہو جائیں گے, کریکولم جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک راہ ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے, اس کے بعد جو ہے ہم ٹیچنگ میتھڈز بھی اپنے سلیکٹ کر لیں گے کہ کون سا ٹیچنگ میتھڈ کون سے کانٹینٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا. جب سب کچھ ہو جائے گا تو ایویلویشن ہوگی. ہم ایویلویٹ کریں گے, اس کو جج کریں گے کہ کیسے آیا کہ جو کچھ ہم نے پڑھایا گیا ہے, ہم نے جو مقاصد سیٹ کیے تھے, جو ہم نے کریکولم امپلیمنٹ کیا تھا, اور جو ہم نے ہمارے ٹیچنگ میتھڈز ہم نے یوز کیے تھے, ان کا کیا فائدہ ہے, ہم اس کی ورتھ کو جانیں گے. ایویلویشن از کنسرنڈ ود نوئنگ دا ویلیو آف اینی تھنگ. ان دا ایجوکیشن پروسیس ڈفرینٹ تھنگز آر ایویلویٹڈ, ٹھیک ہے. کانٹینٹ, میتھڈ, اسٹوڈنٹ پرفارمنس. تو جو ایجوکیشنل پروسیس ہے اس میں ہر چیز کو جج کیا جاتا ہے, ہر چیز کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. کانٹینٹ کو بھی کیا جاتا ہے, میتھڈس کو بھی کیا جاتا ہے, اور اسٹوڈنٹ پرفارمنس کو بھی کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ ٹیکنیکس آر یوزڈ فار ایویلویشن. اب اس ایویلویشن کے لیے ہم بہت سی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. ٹیسٹ ہو گیا, بچوں کا ٹیسٹ لیا, منتھلی ٹیسٹ لیا, کوارٹرلی لیا, اینول ایگزامز لیے, اور انٹرویوز ہوتے ہیں, آبزرویشنز اینڈ کوسچنیئرس, ٹھیک ہے. آبزرویشن تو جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ایئر کلاس روم میں آبزرویشن ہوتی رہتی ہے. وہ ایویلویشن ہوتی ہے کہ کون سا بچہ کیا کر رہا ہے, کون سا بچہ کس لیول پہ ہے, کتنی اس کی لرننگ ہو گئی ہے, وہ لرننگ کے کس اسٹیج پہ ہے. تو یہ تھے آج کے ہمارا ٹاپک جو تھا ایلیمنٹس آف ایجوکیشن, اور امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود ایس ایچ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی زندگی کے جو لمحات ہیں وہ بہت اچھی طرح گزر رہے ہوں گے. میں آج ایک اور نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں. پچھلے لیکچر میں ہم نے ایلیمنٹس آف ایجوکیشن پڑھا تھا. چیپٹر ہمارا چل رہا ہے انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن, اور ہم نے اس میں انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن میں ایجوکیشن کی ڈیفینیشنز پڑھی ہیں, ٹائپس آف ایجوکیشن پڑھی ہیں, ڈیفینیشنز آف ایجوکیشن پڑھے ہیں, ایلیمنٹس پڑھے ہیں. اور آج ہم اسی چیپٹر کا ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے, نالج اینڈ اٹس ٹائپس, کہ نالج کیا ہوتا ہے اور اس کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں. تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ تک جو ساری ویڈیوز ہیں وہ بر وقت پہنچ سکیں. تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نالج کیا ہے. نالج از دا فیکٹ اور کنڈیشن آف نوئنگ سم تھنگ ود فیملیئرٹی گین تھرو ایکسپیرئنس اور ایسوسیشن. یعنی کہ علم کیا ہے؟ علم کسی بھی چیز کو جاننے کی حقیقت یا کوئی کنڈیشن ہے, شرط ہے, جو تجربے یا کسی بھی ایسوسیشن, مطلب کہ کسی انسان سے, کسی بھی چیز سے رفاقت کے ذریعے آپ کو حاصل ہوتی ہے. نالج از دا فارم آف فیملیئرٹی, اویئرنیس اور انڈرسٹینڈنگ. علم واقفیت, آگاہی یا سمجھ کی شکل ہے کہ کسی بھی چیز سے آپ کی واقفیت ہو جائے, آپ اس کو جان لیں, آپ کو اس کی آگاہی ہو جائے, آپ اس چیز سے آگاہ ہو جائیں, یا آپ اس چیز کو سمجھ لیں, تو آپ کے لیے
علم ہے. نالج از دا فارم آف فیملیئرٹی, اویئرنیس اور انڈرسٹینڈنگ. تو یہ تو تھی نالج کی ڈیفینیشن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نالج کی ٹائپس ہمارے پاس کون کون سی ہیں. ٹائپس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ریویلڈ نالج, یعنی کہ جو وحی کے ذریعے علم ہمیں حاصل ہوتا ہے. سیکنڈ پہ ہے امپیریکل نالج. امپیریکل جیسے نام سے ظاہر ہے کہ تجربے سے حاصل ہوتا ہے. ریشنل نالج عقل سے جو حاصل ہوتا ہے, جس میں ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں. انٹیوٹیو نالج انٹیوشن یعنی کہ وجدان کا جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. پرائیوری نالج کہ جو ہمیں پہلے حاصل ہوتا ہے, اور پوسٹیریری نالج کہ جو ہمیں بعد میں حاصل ہوتا ہے. تو جو ٹائپس ہے ہمارے پاس, سب سے پہلے ہے ریویلڈ نالج, یعنی کہ جو علم ہمیں وحی سے حاصل ہوتا ہے. نالج دیٹ کمز فرام ریویلیشن. ایز اے مسلم ہمارے پاس جو ہمارے قرآن کا علم ہے, جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی, یہ جو علم ہے یہ ریویلڈ نالج ہے. اور ایز بینگ اے مسلم یہ جو وحی والا علم ہے یہ ہمارے لیے سب سے اوتھینٹک نالج ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس امپیریکل نالج, یعنی کہ تجرباتی جو نالج ہوتا ہے. آلسو کالڈ سینسری نالج, یعنی کہ یہ ہمیں سینسز سے حاصل ہوتا ہے. دیٹ از obtained فرام سینسری ایکسپیرئنس. ہم اپنے سینسز کے تھرو ایکسپیرئنس کرتے ہیں, تجربہ کرتے ہیں, تو جو نالج ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو ہم امپیریکل نالج کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ریشنل نالج. نالج دیٹ از ڈیرائیوڈ فرام ریشنل اور ریزن اینڈ انیٹ. کہ جو ہمارے پاس نالج عقل کے ذریعے, ریزن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی عقل کو. اور جو ہمیں نالج حاصل ہوتا ہے انٹیلیجنٹ کے تھرو, سینسز کے تھرو, سینسیبل جو انسان ہوتا ہے وہ اپنا عقل استعمال کرتا ہے. وائز مین جو ہے تو وہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے جو ہم نالج حاصل کرتے ہیں اس کو ہم ریشنل نالج کہتے ہیں. نیکسٹ از انٹیوٹیو نالج کہ جو وجدان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. نالج دیٹ از obtained فرام انر فیلنگز اور بائی انسائٹ. جو ہماری اندر کی فیلنگز ہوتی ہیں, ہمارے جو سمجھنے کے ہماری جو عقل سے بالا تر ایک چیز ہوتی ہے, سکس سینس بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں, کہ جو ہمیں بس اندر سے جو آواز آتی ہے اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ انٹیوٹیو نالج ہوتا ہے. پرائیوری نالج, نالج دیٹ از obtained بیفور اینی ٹائپ آف ایکسپیرئنس. کسی بھی تجربے سے پہلے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو ہم پرائیوری نالج کہتے ہیں. نیکسٹ از پوسٹیریوری نالج. نالج دیٹ از obtained آفٹر اینی ٹائپ آف ایکسپیرئنس. کہ تجربے کے بعد جو ہمیں نالج حاصل ہوتا ہے وہ پوسٹیریوری نالج ہوتا ہے. اور اوبویسلی کہ پرائیوری نالج اور پوسٹیریور نالج جو ہوتا ہے ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. تجربے سے پہلے اور تجربے کے بعد جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے, جو ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا, نالج اینڈ اٹس ٹائپس. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں آپ اس کو بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی. Thanks for watching. Stay tuned and subscribe my channel Study with SH. Allah Hafiz.